कोरोना में एहतियाती तदाबीर के दरमियान साइकिल सवारी को मकबूलियत हासिल। यूरोप के सबसे बड़े मुल्क जर्मनी में साइकिल फरोख्त करने वाली दुकानों और स्टोर्स पर जर्मन शहरी नई या पुरानी साइकिलें खरीदने की कोशिश में हैं। इसी तरह साइकिल मरम्मत करने वाले मैकेनिक भी मसरूफ़ हो गए हैं। ऐसे में साइकिलों के पुर्जों की कामयाबी की भी इतलात हैं। ये सब कोरोना वायरस की वबा का किया धरा है। समाजी दूरी के ज़ाब्तों ने दोस्तों को एक कार में बैठने के बजाय साइकिलिंग की तरफ राग़िब किया है। इस तरह बच्चों की साइकिलों की तलब भी बढ़ गई है। जर्मनी के चौथे बड़े शहर कोलोन में साइकिल चलाने के शौकीन कमसिन बच्चे अपनी साइकिल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ साइकिलों की किल्लत हो गई है। कोलोन में साइकिल बेचने वाले क्रिस्टोफ होप कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद दुकान खोलकर बहुत खुशी हुई है। उनके मुताबिक दुकान खोलते ही लोगों की भीड़ ने उन्हें हैरान कर दिया। कोरोना वायरस की वबा ने साइकिल की सवारी को वक्त की ज़रूरत बना दिया है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि दुकानों पर भी भीड़ बढ़ने से कारोबारी सरगर्मी बढ़ गई है। वैसे भी इन दिनों जर्मनी में बाहर की रुत भी लोगों को बहुत भली लग रही है और उमूमन इस मौसम में लोग साइकिलिंग का लुत्फ़ ज़्यादा उठाते हैं। दूसरी जानिब कोविड-19 की वबा की वजह से भी लोग बसों या ट्राम पर बैठने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे में वो अपनी ज़रूरत, शॉपिंग या किसी से मिलने के लिए साइकिल पर जाने को तरजीह देने लगे हैं। ट्राम और बस में सवार होने के लिए जर्मनी में मास्क पहनने की पाबंदी है। कई लोग इसकी बजाय साइकिल चलाने को तरजीह देते हैं। शायद इसीलिए बाज़ शहरों की सड़कों पर साइकिल ट्रैक को वसअत दी जा रही है। साइकिल की तरगीब के लिए नित नई इख्तिराआत भी देखने में आई हैं। इनमें यौमिया के साथ साथ माहाना किराए पर साइकिल लेना भी मुतारुफ हो चुका है। लोग साइकिल खरीद रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि इस कारोबार में इजाफा देखा जा रहा है, जो हौसला अफजा बात है। इंडोनेशिया ने दूसरे साल भी सफ़र हज को मनसूख कर दिया। इंडोनेशिया ने कोरोना वबा के पेश नज़र दूसरे साल भी सफ़र हज को मनसूख कर दिया है। मजहबी उमूर की वजारत ने कहा कि आज़मीन हज की सेफ्टी के लिए हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है और इंडोनेशिया के शहरों को सफ़र हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने फ़ीस अदा की है उन्हें आइंदा साल मौका दिया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में महफिल मौसीकी बहाल। सऊदी अरब में जुमरात 3 जून से दारुल हुकूमत रियाज में महफिल मौसीकी की बहाली का ऐलान किया है। सऊदी अरब में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने मुतअद्दिद सऊदी और अरब फनकारों की शिरकत से रियाज की महफिल मौसीकी वापस करने का ऐलान किया है। रियाज में होने वाले मौसीकी कंसर्ट में फनकार नबील शोएल और गुलकारा असाला नसरी ने मौसीकी के जौहर दिखाए, जबकि रियाज में एक दूसरा कंसर्ट आज जुमा को होगा, जिसमें फनकार मोहम्मद अब्दा फन का मुजाहरा करेंगे। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रोटाना के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली महफिल में कोरोना एसओपीज़ का खास ख्याल रखा जाता है। महफिल मौसीकी में शिरकत करने या हिस्सा लेने वाले फनकारों के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई हो, तवक्कलना ऐप पर रजिस्ट्रेशन की हो और जिन फनकारों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उन्होंने फन बॉक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन की हो। अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आले शेख ने एक खुसूसी हिदायत नामे में तफरीह के ज़रिए कायम करदा प्रोटोकॉल के मुताबिक मौसीकी प्रोग्राम्स की वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने यूनिट के मुंतज़मीन और ज़ायरीन से कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है और महफिल मौसीकी में सिर्फ 40% हाज़िरी की इजाज़त दी गई है। महफिल में शिरकत के दौरान समाजी फासला इख्तियार करने और मास्क पहनने पर भी जोर दिया गया है। लॉकडाउन खत्म करने पर महाविकास आघाड़ी में इख्तिलाफ।
ایک وزیر کے اعلان کے بعد دوسرے وزیر نے اس کی نفی کی، عوام میں تذبذب کا ماحول۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، امداد و بحالی کے وزیر وجے وٹیوار نے ریاست میں لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ ریاست میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا سلسلہ آج بروز جمعہ سے شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا یہ عمل 5 مراحل میں پورا کیا جائے گا۔ اس اعلان کے چند گھنٹے ہی گزرے کہ ریاستی سرکار کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سرکار نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی نئی معلومات کی وجہ سے ریاستی عوام میں تذبذب کا ماحول دیکھا گیا۔ ایک وزیر کے اعلان کے بعد دوسرے وزارت سے اس کی نفی ہونے پر مہا وکاس اگاڑی حکومت میں تنازع کی بات ہونے لگی۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر میں ابھی تک مکمل طور سے کورونا انفیکشن ختم نہیں ہوا ہے۔ دیہی علاقوں میں بھی بعض مقامات پر کورونا انفیکشن میں اضافے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ وجے وٹیوار کے اعلان کے بعد وزیر صحت نے اعلان کیا کہ ریاست سے ابھی لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستی حکومت نے ابھی تک لاک ڈاؤن ختم کرنے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ ریاستی حکومت نے بریک دی چین مہم کے تحت جو سخت پابندیاں عائد کی تھیں ان میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے بھی وزارت صحت کی جانب سے معیار قائم کیا گیا ہے جس کا ہفتہ واری جائزہ لیا جائے گا، جس میں اضلاع میں کورونا مثبت ہونے کی شرح اور خالی آکسیجن بستروں کی تعداد پر ان علاقوں میں نرمی یا سختی کی جائے گی۔ اس تعلق سے فیصلہ کرنے کا اختیار سرکار کو ہے، نہ کہ کسی وزارت کو۔ ریاست میں لاک ڈاؤن ختم کیا جائے یا اس میں نرمی کی جائے، اس کا فیصلہ سرکار کی جانب سے لیا جائے گا۔ خبر نامہ جنوبی ہند من جانب عبد الغنی۔ ادب کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام خدمات دینے والی نامور شخصیت، سماجی اصلاحی، تعلیمی، بین مذہبی امور، مختلف علوم کی اساس پر نندا موری تارکا راما ساہتیہ پرسکار 2021 ایوارڈ یافتہ شاعر و ادیب، کمشنر آف اسکول ایجوکیشن آندھرا پردیش شری واڈریو چنا ویرا بھدرو IAS سے مائنارٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ مائنارٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر جناب شیخ قاسم نے اعزاز یافتہ شاعر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد اردو مدارس کی حالت بالکل پسماندہ اور زبوں حالی کا شکار تھی۔ بحیثیت کمشنر شری بھدرو کی اس 2 سالہ میعاد میں اردو مدارس دوبارہ تمام تر سہولیات جیسے تعلیمی، طبی، ٹیکنالوجی، کووڈ کے دوران اردو آن لائن کلاسز کا انصرام وغیرہ مہیا کرنے میں کمشنر کی خدمات قابل ستائش اور ناقابل فراموش ہیں۔ ضلع گنٹور کے چوترا سینٹر میں واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے معائنے پر آئے ہوئے کمشنر سے مائنارٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی اور ان کی گلپوشی کی۔ ملاقات کے دوران مائنارٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب کلیم اللہ نے کمشنر سے مطالبہ کیا کہ ریاست بھر میں موجود اردو تحتانوی وسطانوی مدارس کی سطح پر اردو پری اسکولز یا اردو میڈیم نرسری اسکول کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ علاوہ ازیں پری اسکولز پر مبنی 6 ماہی یا سالانہ تربیتی کورس کا نظم اضلاع کے ڈائٹ کالجز پر کیا جائے۔ نصاب کی تشکیل و تدوین بھی اردو زبان میں ہی انجام دی جائے۔ اس طرح آنے والے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل ہی مدارس کی سطح پر درسی کتب کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ ملاقات کے دوران مبارکباد پیش کرنے والوں میں جناب اسحاق ضلعی صدر گنٹور، جناب شبیر بادشاہ سیکرٹری گنٹور اور حسن بیگ ضلعی نائب صدر گنٹور وغیرہ شریک رہے۔ امید ہے اردو تنظیموں کے مطالبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اردو مدارس کو استحکام بخشنے میں کمشنر کا تعاون برقرار رہے گا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ کورونا نے زندگی گزارنے کے آداب ہی بدل دیے ہیں۔ عبادت گاہ ہوں یا تجارتی مراکز، دفاتر ہوں یا رہائشی مکانات، کورونا نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
کام کے اوقات ہوں یا کام کا نظام، سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت 10 زمروں کے افراد کو دفتر حاضری سے استثناء دے دیا ہے۔ جن افراد کو دفتر جانے سے استثناء دیا گیا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ ادارے کو پیش کریں گے۔ صحت نگران کمیٹی وقایہ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ سرکاری، نجی اور غیر منافع بخش اداروں سے منسلک افراد جنہیں دفتروں میں حاضری سے استثناء دیا جا رہا ہے وہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ہے۔ وزارت افرادی قوت نے جن زمروں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے ان میں 60 برس سے زائد عمر کے افراد، پھیپھڑوں کے شدید مرض میں مبتلا افراد جنہیں مرض کی وجہ سے کم از کم 6 ماہ قبل ہسپتال میں داخل کیا جا چکا ہو، شدید امراض قلب میں مبتلا ایسے افراد جن کے دل کی شریانوں کی تنگی یا مخصوص مرض کی وجہ سے انہیں گزشتہ برس ہسپتال میں داخل کیا گیا ہو، کمزور قوت مدافعت کے حامل ایسے مریض جو قوت مدافعت و دیگر سنگین امراض کی ادویات استعمال کرتے ہیں، انتہائی فربا افراد جنہیں حرکت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہو، مختلف امراض میں مبتلا ایسے افراد جنہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیا جا چکا ہو، جن میں غیر منظم شوگر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے وہ مریض جنہیں علاج کی غرض سے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہو کے علاوہ جگر کے امراض میں مبتلا افراد شامل ہیں، مخصوص افراد جو اپنی بیماری کے سبب سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کر سکتے ہوں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں اسماعیل سید کو سماعت فرمائیے گا۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن ملے گلے سارے۔ غزل کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائے۔ شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، اب تو محفل میں آ گئے سارے، اب تو محفل میں آ گئے سارے۔ شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، اب تو محفل میں آ گئے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے۔ کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، خود خریدار بک گئے سارے، خود خریدار بک گئے سارے۔ کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، خود خریدار بک گئے سارے، خود خریدار بک گئے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے۔ بعد مدت کے ان کو دیکھا پھر، بعد مدت کے ان کو دیکھا پھر، زخم دل کے ہوئے ہرے سارے، زخم دل کے ہرے ہوئے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے۔ ان کے آنے کی جب خبر آئی، ان کے آنے کی جب خبر آئی، میرے ارماں مچل پڑے سارے، میرے ارماں مچل پڑے سارے۔ ان کے آنے کی جب خبر آئی، میرے ارماں مچل پڑے سارے۔ حضرات، مقطع پہ پہنچا ہوں۔ جھوٹ کتنا بھی ہو بلند سید، جھوٹ کتنا بھی ہو بلند سید، جھوٹ کتنا بھی ہو بلند سید، سچ کے آگے ہی سر جھکے سارے، سچ کے آگے ہی سر جھکے سارے، سچ کے آگے ہی سر جھکے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔